الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ سورۃ حجر کی 99 آیت نمبر ہے۔ امام پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم سنتے سناتے رہتے ہیں۔ ان کی بڑی پیاری سنت ہے۔ کیا؟ اس آیت مبارکہ کے اوپر ان کا عمل تھا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ویسے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا نا، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، اے حبیب، جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اور کوئی بندہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہم جن کا ذکر خیر کرتے ہیں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ محبت یہی ہے کہ ان کی سنت پر بھی عمل کیا جائے، ان کے طریقے پر بھی عمل کیا جائے۔ وہ تو عبادت میں اپنے آپ کو آخر دم تک مصروف رکھا، عبادت میں ہی اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خدا جو اللہ کا بندہ ہے، خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے نبی وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو پھر ایرے غیرے نتھو خیرے ایسے جو ہیں امام پاک کا نام لے کر کہ بس ان سے محبت ہے، تو ان کو عبادت کی چھٹی کیسے مل سکتی ہوئی؟ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقام اور مرتبے پر فائز سمجھ کر عبادات کے معاملے میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ شیطان کی خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے، اور کیونکہ شیطان نے ایسے واروں کے ذریعے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا ہے، اور اسی وار کے ذریعے اس نے کئی ولیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی اس نے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ چلے برکت کے لیے ان کا واقعہ بھی عرض کرتا چلوں۔ چنانچہ شیخ ابو النصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوتی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس نے مجھ پر بارش کی طرح کا پانی برسایا۔ بارش کی طرح کی کوئی چیز آپ فرماتے میرے اوپر گری اور اس میں میں سیراب ہو گیا، اس کو پینے سے یا اس کی وجہ سے میں سیراب ہو گیا۔ اور پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کہتے تو میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے یہ پڑھ کر کہا
اے شیطان لعین دور ہو جا۔ جب آپ نے یہ کہا تو شیطان کے جو وار تھے وہ ختم ہوا، اور روشن جو کنارہ تھا نا جو، وہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر آپ کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا اے عبد القادر، تم مجھ سے اپنے علم اور اپنے رب کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے ہو۔ کہنے لگا اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا ہے، یہ جو معاملہ تیرے ساتھ کیا نا اس وجہ سے میں نے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا اے یہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا نا، آپ فرماتے ہیں یہ صرف میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ شیخ ابو موسیٰ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ فرماتے میں نے اس کی اس بات سے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ہے جس نے یہ بات کی ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ پڑھی تو وہ شیطان بھاگ گیا۔ تو آج بھی اگر آپ کو کوئی ایسے یعنی کہ پہنچے ہوئے ملتے ہیں، ہماری نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ جو ظاہری چیز ہماری ہے نماز پڑھنا، اگر اس کا کوئی یعنی کہ ہمارے سامنے تو پڑھتا نہیں اور مدینے میں جا کے پڑھتا ہے، تو پھر اس کو روٹی بھی نہ دیجیے، روٹی بھی وہیں سے کھائے۔ ابھی وہاں روٹی نہیں ملتی، وہاں کھانا نہیں ملتا، وہاں کیا چیز ہے جو نہیں ملتی؟ تو ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو یہ سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ حسینی ہیں تو پھر اس کی طرف توجہ دیجئے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، انہوں نے جس دین کی خاطر، جس اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، ہمیں اس دین کی خاطر ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ پاک میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔